اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پھر 10ویں جماعت کے طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں۔ پیارے طلبہ و طالبات، آج ہم ہمدم کشمیری کی غزل نمبر 2 کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے طلبہ و طالبات، آپ پوری توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھیے اور جو کچھ اس غزل کے حوالے سے تشریح کی جاتی ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور خود پھر اس کی تشریح اپنے الفاظ میں کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو آئیے ہم سیدھے غزل نمبر 2 یعنی آپ کی کتاب اردو کی جو کتاب ہے آپ کی پیج نمبر 153 پر آپ جائیے۔ تو غزل نمبر 2 سے ہم پھر شروعات کرتے ہیں۔ ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا، یعنی اس غزل کے مطلب میں شاعر ہمدم کشمیری اپنی زندگی کو سادگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ سادگی سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری زندگی ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے، موسم کی طرح یہ زندگی رنگ نہیں بدلتی رہی، بلکہ ہمیشہ سے یہ سادہ ہی رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے کوئی دلکش منظر نہیں تھا، یعنی میں نے اپنے جو اہداف مقرر کر رکھے تھے اپنی زندگی کے حوالے سے، ان میں کوئی دلکش منظر جیسا ہدف نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں اپنی زندگی سادہ طور طریقے سے ہی گزارتا تھا۔ تو اگلے شعر میں فرماتے ہیں، میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں جب درخت کے سائے میں اپنی زندگی کی بہاریں اور پرچھائیاں محسوس کر رہا تھا، تو ایسے حالات میں کیوں کر میں اس درخت کے خلاف ہو جاتا، اس درخت کے خلاف جو مجھے حیات بخش ہوائیں دے رہا تھا، جو مجھے جلستی ہوئی دھوپ سے بچا کے رکھتا تھا، تو میں کیسے اس درخت کے خلاف ہو جاتا۔ تو آگے فرماتے ہیں، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پے کر نہ تھا۔ ہمدم کشمیری اس شعر میں خواب کے حوالے سے ایک ایسی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں، گرچہ یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے یعنی ایک ایسی صورت کو چھو لیا، لمس کہتے ہیں چھونے کو، کہ میں نے ایک ایسی صورت کو چھو لیا جس کی مہک اب تک میرے پاس موجود ہے، گرچہ وہ صورت، گرچہ وہ پیکر موجود نہیں ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں، چھا گیا تھا شہر پر
افسوں کوئی، چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ پورے شہر پر ایک طرح کا جادو چھا گیا تھا، یعنی افسوں کہتے ہیں جادو کو، کہ پورے شہر پر ایک جادو سا چھا گیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے پورا شہر خاموش ہو چکا تھا، لیکن ایسے حالات میں چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا اور سارے شہر کو اس چمکتے ہوئے چاند نے اپنی روشنی سے چمکا کے رکھ دیا۔ تو آگے فرماتے ہیں، ایک صدا گونجی مقام دیر تک، ایک صدا گونجی مقام دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ غزل کی اس مقطع میں شاعر اپنی ضمیر کی آواز کو سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک آواز میرے مکان میں بہت دیر تک میری کانوں میں گونجتی رہی، اور میں، یعنی شاعر کہتا کہ میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے ہمدم یہ کیا آواز ہے؟ اس کے بعد جب میری نظر دروازے پر پڑتی ہے تو وہاں مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس طرح شاعر فرماتا ہے کہ مجھے خود بخود یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ کہیں اور سے آواز نہیں تھی، بلکہ یہ فقط میرے اندر کی آواز تھی، بلکہ یہ فقط میرے اندر کی آواز ہے جو صرف اور صرف میری اس روح کو محسوس ہو رہی تھی۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی کوئی گمان تھا۔ یعنی اس شعر میں شاعر فرماتے مجھے یقین تھا اس بات کا کہ میری اس دھرتی پر اندھیر نگری کا راج ہوگا، ظلمت ہوگی، اندھیر نگری ہوگی، انصاف کا جنازہ نکل جائے گا۔ مجھے تو اس بات کا یقین تھا کہ اس قدر بگڑ جائیں گے حالات میری اس دھرتی کے کہ یہاں ہر طرف اندھیرا یا اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، لیکن اے دوست تجھے یقین نہیں تھا، تجھے یقین نہیں تھا میری باتوں پر۔ سوال نمبر 2، سنت تضاد سے کیا مراد ہے؟ اور ہمدم کاشمیری کی دونوں غزلوں میں سنت تضاد والی اشعار تلاش کیجیے۔ پہلے بچوں، سنت تضاد کیا ہوتی ہے؟ اس سنت کو سنت تقابل بھی کہتے ہیں، یعنی سنت تضاد کو سنت تقابل بھی کہتے ہیں۔ سنت تضاد شاعری میں اس صفت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ایک شعر میں دو یا دو سے زائد متضاد الفاظ استعمال کیے جائیں، مثلاً زمین اور آسمان، اندھیرا اور اجالا۔ پہلی غزل میں شعر نمبر 2، اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، یعنی ادھر ایک طرف روشنی ہے، دوسری طرف اس کا ضد ہے ظلمت، یہ ہے سنت تضاد۔ مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی کوئی گمان تھا۔ پہلی غزل کی شعر نمبر 4، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا، یعنی ایک طرف خاموشی، اس کا ضد ہے صاحب اذاں۔ دوسری غزل کے دوسرا شعر جو ہے یہ بھی سنت تضاد ہے، اس میں بھی سنت تضاد پایا جاتا ہے۔ میرے دائیں بائیں، یعنی دائیں کا ضد ہے بائیں، تھے پرچھائیاں میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ غزل نمبر 2 کا تیسرا شعر،
خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئی، یعنی خواب کا ضد حقیقت لمس کیسا تھا اگر طے کرنا تھا تو میرے بچوں یہ تھی اس ہمدم کشمیری کے اس غزل کے سوالات. بس آج اتنا ہی ہے، تو دیجیے مجھے کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.